بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وآل محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ برادران کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور عملی زندگی میں راہ تقوی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی خطبہ اول کی اس گفتگو میں حضرت کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں چند جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت نے بالکل ابتدائے یعنی مبعوث برسالت ہونے کے بعد جو ابتدائی گفتگو فرمائی، اس میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے آدم کی اولاد، میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں، ایک مشورہ دے رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے اس کو پڑھو، اس کو اپنی زبان پہ جاری کرو، اسے سمجھو، اسے عملی زندگی میں اختیار کرو، تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ حضرت کا پیغام اور حضرت کا میسج تھا۔ آج کی جو گفتگو ہے یہ اس میں دو تین چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے ایک بارہا اس مسئلے پر آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، دوسرے مرحلے میں یہ ایک نظریہ ہے، اور تیسرے مرحلے میں یہ ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہے۔ اگر انسان اس کلمے کو زبان پہ جاری بھی کرے اور اس کے مفہوم کو سمجھ بھی جائے، لیکن عملی زندگی میں اس کو اختیار نہ کرے، اپنے کردار میں منتقل نہ کرے اسے، تو اس صورت میں یہ چیز جو ہے انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ الٹا انسان کے لیے نقصان کا باعث بننے والی ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایک ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو مطلوب چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی پریکٹیکل بیہیویئر میں لے کے آئیں۔ پورے وجود کے ساتھ انسان نے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس میں جیسے ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نا کہ مومن کے بارے میں تعریف کرتا ہے، ظاہری طور پہ قاری دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، کلام، خاموشی، وہ ہر چیز قرآن کریم کی جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں عملی کردار سے زمانے کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا کردار اصل میں قرآن ہوتا ہے۔ تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے اس چیز کے لیے کہ جناب ہم اس طرح سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئیں اور اس کو اختیار کریں؟ سب سے پہلی چیز ہے جو چیز ہے یعنی وہ الہ کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ اس پر یہ کلمہ ہے، کلمہ سب کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کسی مسلمان سے پوچھ لیں، اسے سوتے ہوئے جگہ کے پوچھ لیں، فوراً پڑھ دے گا۔ لیکن مفہوم کیا ہے؟ مفہوم سمجھنا ہے، پھر اگلے مرحلے میں اس پر یقین پیدا کرنا ہے، پھر تیسرے مرحلے میں اس یقین کی بدولت عملی زندگی میں پورے وجود سے کلمہ پڑھنا ہے، یعنی انسان کے پورے وجود سے یہ لا الہ الا اللہ کی آواز آئے، اس کے کردار کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی عملی تشریحات کو سمجھیں، اس کا مفہوم کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس کائنات میں کوئی شے جو ہے اس کے لیے شان الوہیت زیبا نہیں سوائے اللہ کے۔ الالہ جو ہے اصل میں یہ بھی تھا اللہ، یعنی الہ تھا، الالہ تھا اصل میں جملہ یہ، بعد میں کثرت استعمال کی بنیاد پر اس کو اللہ پڑھا جانے لگا، ورنہ بنیادی طور پہ یہ کلمہ بھی الالہ ہی ہے۔ الہ کیا چیز ہے انسانی زندگی کے اندر؟ یہ اصل میں
سمجھنے والی چیز ہے۔ یہ جو کچھ اب میں عرض کروں گا یہ سورہ الحمد کے اندر یہ تمام مطالب کوڈڈ فارم میں لکھے ہوئے ہیں۔ الہ اس ذات کو انسانی زندگی میں جب انسان شعور کی منزل میں آتا ہے تو انسانی زندگی کے اندر وہ بھی کوئی وجود یا کوئی شے جس میں پائے جانے والے کمال سے متاثر ہو کے انسان گمان کرے، اپنی اس کی شناخت یہ بن جائے کہ یہ شے یا یہ ذات جو ہے یہ مجھے بذات ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے یا مجھے کسی نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اس شناخت کی بدولت اس شے کے ساتھ یا اس ذات کے ساتھ، یہ جو آپ کو جتنی بت پرستی کی شکلیں دکھائی دے رہی ہیں، شخصیت پرستی کی شکلیں، یہ اصل میں یہیں سے نکل رہا ہے مسئلہ سارا۔ پہلی چیز ہے شناخت پیدا کرے، شعور کی منزل میں آئے، اندھی تقلید نہ کرے آباء و اجداد کے دین کی، بلکہ یعنی شعور پیدا کرے، اور اس شعور کی بدولت کہ یہ شعور پیدا اس کے پاس شناخت ہو کہ یہ شے یا یہ ذات جو ہے یہ مجھے بذات ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس کے علم و قدرت سے متاثر ہو یا مجھے کسی نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اس شناخت کی بدولت اس کے علم و قدرت سے متاثر ہو کے اس شناخت کی بدولت عملی زندگی میں اس کے ساتھ رابطہ پیدا کرے، اور وہ رابطہ کیا ہے؟ اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ شخصیت پرستی میں دیکھ لیں سارا یہ کھیل، یہ جتنے سابقہ جو ادوار ہیں جو یعنی جو بت پرستی کی شکلیں تھیں وہ یہیں سے اصل میں نکل کے آئی تھیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے اور ہر مشکل وقت میں اس سے امید وابستہ کرے۔ جس شے کے ساتھ بھی انسان کا یہ رابطہ ڈیولپ ہو جائے اسی کو الہ کہتے ہیں، ولو کتنے کلمے پڑھتا رہے، الہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر یہ کوئی مستقل فیکٹر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک زندگی کے مرحلے پر انسان ایک شے کو الہ سمجھے، پھر اگلے مرحلے میں اس سے نکل جائے۔ یہ ایک ویریبل، جیسے جیسے شناخت بدلے گی انسان کے الہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ جو کلمہ ہے اس کے اندر یہ میسج ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں تمہیں ایک میسج دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو چونکہ کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، پس اس واسطے یہاں سے ایک نتیجہ نکلا کہ لا الہ یعنی اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے اور مشکل وقت میں اس سے امید وابستہ کی جائے۔ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے۔ یہ ہے اصل اس کلمے کا مطلب۔ اس کلمے کو اگر خلاصہ کریں، اب اس کو پریکٹیکل بیہیویئر میں کنورٹ کرنا ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ چل سفر کر سکیں آگے، کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس کو راضی کرنے کے لیے انسان عمل کرے اور مشکل وقت میں جس سے امید وابستہ کرے۔ حضرت کے میں سیرت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا عرض کروں۔ جب کبھی امیر المومنین کی سیرت تھی، جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، پہلے تدبیر کی طرف نہیں جاتے تھے، کیونکہ تدبیر کرنے کے لیے بہرحال وسیلے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ پہلے مسجد جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ سے رابطہ کرتے تھے، اس کے بعد تدبیر کی طرف آتے تھے۔ مخلوق پر بھروسہ نہیں، تدبیر ضرور کرتے تھے لیکن وسیلے کی طرف ضرور جاتے تھے، جانا پڑتا ہے، انسان ہے، لیکن وسیلے پر بھروسہ نہیں کرنا، اس کو صرف وسیلے کے طور پہ تدبیر کے لیے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ بھروسہ اللہ کی قدرت پر، اللہ کے علم پہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی باقاعدہ کیا شناخت ہے، کیا پیمانہ ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور
اللہ کی رضا کے لیے عمل انجام دیتا ہوں، وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ عمل انجام دیتا ہوں، وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ اب یہ چیز جو ہے یہ اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے۔ ہم ابھی بیٹھیں گے یہی بات کہیں گے، پھر مغرب میں آئیں گے پھر یہی کہیں گے، پھر عشاء میں آئیں گے پھر یہی کہیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لیکن چونکہ ہم نے بدقسمتی ہے ہمارے معاشروں کی، ہم دین میں داخل ہوئے ہیں آباء و اجداد کے راستے سے، معرفت کے راستے سے ادھر داخل نہیں ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے زبان پر یہ کلمات تو ہیں الحمدللہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر یہ جو کلمات ہیں یہ ہمارے کردار میں نہیں ڈھل رہے۔ ہمارا کردار جو ہے وہ اس کے اندر یہ چیز عملی کردار کی شکل میں زمانے کے سامنے نہیں آ پا رہی۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، بارہا عرض کیا، قرآن کردار سے پڑھایا جایا کرتا ہے۔ یہ اس کی جو تجوید ٹھیک کرنے سے یا قرأت کے مقابلے کرنے سے قرآن، یہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن کیا قرآن ہم اس کے ذریعے سے پڑھا سکتے ہیں؟ تو حضرت نے خود فرمایا قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، کیونکہ ذاتی کردار کی تبلیغ سب سے بہترین تبلیغ ہے۔ میں چاہتا ہوں میں اپنی اولاد کو قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیات پڑھاؤں کہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، میں 1000 سمجھاتا رہوں، جب تک میں اپنے کردار کے ذریعے سے پیش کر کے نہیں دکھاؤں گا کہ یقیمون الصلاۃ کیا ہوتا ہے، میری اولاد نہیں سمجھے گی کبھی بھی۔ سب سے بڑا پرابلم ہی اس وقت حسینیت کے ساتھ یہی بنا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو معلمان و مربیان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حسینی یعنی پرچم کے علم بردار ہیں، ہم نے، وہ لوگ جو ہیں زبانی باتیں کرتے ہیں، کردار ان کے سے مختلف ہیں، ان کے وجود کردار سے خالی ہیں۔ اور حسینیت اسے نام دے لیں یا قرآن کریم نام دے لیں، ایک ہی چیز۔ قرآن کریم ایک تھیوریٹیکل ورژن پیش کرتا ہے کردار کا، اور حسینیت اس کی ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ بات ایک ہی ہے، یہ عمل کے ذریعے سے سکھائی جایا کرتی ہیں باتیں، نہ کہ تھیوریٹیکلی تقریریں کرنے سے اور نعرہ حیدری اور واہ واہ اور سبحان اللہ، اس سے کچھ نہیں سکھایا جا سکتا۔ نسل آدم ان باتوں کو قبول ہی نہیں کیا کرتی۔ اللہ نے نظام ہی ایسے بنا دیے ہیں، فرماتے ہیں عالم ہو، معلومات اس کے پاس ہیں، کربلا کی، قرآن کی، نہج البلاغہ کی، صحیفہ سجادیہ کی، لیکن بے عمل ہے، عمل نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں اللہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے تاثیر واپس لے لیتے ہیں۔ الہی نظام ہے، کتنی اچھی تقریریں کرے لیکن زبان میں تاثیر نہیں ہوگی کبھی بھی اس کے، اس لیے کہ الہی نظام اس قسم کا بنا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو بالکل اسے اردو بولنی نہیں آتی لیکن با کردار ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جاتی جا کے بات، کیونکہ دلوں کو کنٹرول کرنا مقلب القلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عزیزان، الہ جو ہے کہتے ہیں اس ذات کو یا اس شے کو کہ جب انسان شعور کی منزل میں آتا ہے، اس کے لیے کسی کلاس روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ نیچرل پروسیس ہے، خود بخود انسان اپنے گرد و پیش کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس پہ غور کر رہا ہوتا ہے، اور غور و فکر کے بعد ایک نتیجہ نکال رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ عقل سے کام کیسے لے رہا ہے۔ اگر دنیا کو دیکھے گا تو جو نتیجہ عقل منتقل کرے گی انسان کے اندر، دنیا کا مفاد اصل ہے، اور اگر دنیا میں دیکھے گا، عقل سے ایسے کام لے گا، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے دنیا کی پستی، دنیا کے مفاد کی بے حقیقتی، اور آخرت کے مفاد کا یقین انسان کو منتقل کرے گی۔ تو الہ اس کی خود بخود ہو رہا ہوتا ہے، یہ آٹومیشن ہے، اس کے لیے کہیں جا کے نہ مدرسے بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بس صرف عقل سے کام لینا ہے۔ تو جب انسان جو ہے وہ اپنے گرد و پیش پہ غور کرتا ہے اس چیز کے لیے، تو اس کے اگر اس نتیجے پر پہنچے کہ الہ کہتے ہیں اس شے کو جس میں پائے جانے والے کمال یعنی علم و قدرت سے متاثر ہو کے انسان گمان کرے کہ یہ مجھے بذات ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ شخصیت پرستی کا بت یہاں سے جنم لیتا ہے۔ جرنیل صاحب، سیکٹری صاحب، وزیر صاحب، وزیر اعظم صاحب، میرے ان سے تعلقات۔ اب انسان گمان کرتا ہے
کہ یہ جو ہے اس کے پاس جو علم و قدرت ہے، اقتدار ہے، مال ہے، یہ مجھے بذات ہی کچھ فائدہ پہنچا دے گا، یا کسی مشکل میں مجھے مشکل سے نجات دلانے میں مدد کرے گا۔ پس اس شناخت کی بدولت اس کے ساتھ ایک رابطہ اسٹیبلش کرتا ہے زندگی میں، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے گا، اس کی خوشامد کرے گا، اس کی کاسالیسی کرے گا، اس کے آگے ہاتھ جوڑے گا۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، جیسے ہمارے جو پولیس افسران ہیں یا ضلعی افسران ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اب نیچے اس کو محکمہ مال کے جو پٹواری ہے یا تحصیلدار، اس کو میسیج بھیجتے ہیں ایس ایچ او کو، جناب اتنی چیزیں فلاں جگہ پہنچا دیجئے۔ اب وہ بیچارہ کبھی اس پہ جھپٹتا ہے، کبھی اس کی جیب خالی کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو الہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اگر اس کے گھر یہ سامان پہنچا دوں گا، یہ چیزیں، تو یہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جب راضی ہو جائے گا تو مجھے فائدہ پہنچے گا، یہ مجھے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے یا مجھے کسی نقصان سے بچا لے گا۔ کل کو میرے خلاف اگر کوئی پرچہ بن گیا تو یہ مجھے چھڑا لے گا۔ یہ بیہیویئرز یہاں سے جنم لے رہے ہوتے ہیں زندگی کے اندر۔ تو لا الہ جو ہے وہ، پہلے الہ میں پھر عرض کروں کہ کوئی بھی ایسی شے، کوئی بھی ایسا وجود انسان کے گرد و پیش میں جس سے اس کے علم و قدرت سے، اس کے کمال سے متاثر ہو کے انسان گمان کرے کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا یا مجھے نقصان سے بچائے گا، اس شناخت کی بدولت اس کے ساتھ ایک رابطہ قائم کرے، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، اور ہر مشکل وقت میں اس سے امید وابستہ کرے۔ جس شے کے ساتھ، جس ذات کے ساتھ یہ رابطہ ڈیولپ ہو جائے وہی الہ ہوتا ہے۔ یہ ہے کلمے کا مطلب۔ حضرت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے بندگان خدا، اے آدم کی اولاد، میں تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، باقی سب یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تمہارے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بس جب اللہ کے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں، تو یہاں سے یہ بیہیویئر نکلتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے ہی بیہیویئر نکلے گا۔ اگر پیچھے وہ یقین موجود ہوگا تو یہ بیہیویئر نکل کے آ جائے گا، اور اگر یہ بیہیویئر نہیں ہوگا تو پھر یہ چیز جو ہے عملی زندگی، کتنی سورہ الحمد پڑھتے رہیں، کبھی بھی عملی زندگی، کتنے یہ نعرے لگائے الحمدللہ رب العالمین، لیکن عملی زندگی میں انسان ایاک نعبد نہیں کرے گا، نفس کی پرستش کرے گا، جو نفس تقاضا کرے گا اس پہ عمل کرے گا۔ جب یہ یقین اگر پیدا ہو جائے، جو میں ابھی دوسرے مرحلے میں عرض کرتا ہوں، اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر اس یقین کی بدولت جو ہے اب انسان نے اپنے پریکٹیکل بیہیویئر کے اندر، جیسے کہ پیٹرول ہیٹ انرجی دیتا ہے، اندر انجن کی شکل میں کنورٹر لگے ہوں، وہ ہیٹ انرجی کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں۔ میکینیکل انرجی بھی بذات ہی مطلوب چیز نہیں ہوتی، وہ میکینیکل انرجی ویل کو رول کرے گی۔ اسی طرح سے یہ جو یقین ہے اس نظریے کا، یہ بھی بذات ہی مطلوب چیز نہیں ہے۔ اصل مطلوب چیز ہے کہ وہ اسے بیہیویئر میں کنورٹ کرنا ہے، اور وہ ہے کہ انسان جو ہے اس عملی زندگی میں اس دستور پہ ایاک نعبد و ایاک، پروردگارا میں تیری بارگاہ میں، ابھی ہم نماز میں کھڑے ہو کے کہیں گے ایاک نعبد، میرے مالک میں تیری بارگاہ میں، ہم سب تیری بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں میرے مالک، ہم نے ارادہ کر لیا جو کچھ اس سے پہلے ہو گیا ہم غلطی کرتے رہے، نفس کے کہنے پہ چلتے رہے، تو درگزر کر دے، اس لمحے سے تیرے ساتھ وعدہ ہے باقی ماندہ زندگی جو ہے صرف تیری فرما برداری کریں گے، تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کریں گے، کیونکہ سمجھ آ گئی ہے کہ الحمدللہ رب اس کائنات میں کسی کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ تیرے پاس ہے۔ تو یہ بیہیویئر جو ہے، تاکہ پھر اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کلام خاموشی، یہ بیہیویئر جو ہے جس کو حضرت سے پوچھا گیا کہ ایمان کی علامت کیا چیز ہے،
یہ نظریہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس نظریے پر ایمان کی علامت پوچھا گیا، کیا چیز ہے؟ فرمایا المومن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ۔ اس کے پاس پھر صرف ایک چیز ہوتی، فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریق پہ کرتا ہے، اور مطلوب چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ بیہیویئر یہاں سے نکل کے آتا ہے۔ اب جو وہ شخص جو ہے ظاہری طور پر حضرت فرماتے ہیں اپنے اس ظاہری بدن کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا، خطبۃ المتقین پڑھیں، آپ کو تفصیل مل جائے گی وہاں پہ۔ حضرت فرماتے ہیں وہ ظاہری طور پر لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، لیکن اس کی روح، اس کا وجود باطنی جو ہے، روحانی وجود، وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ، ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہوتا ہے۔ وہ چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ میرے مالک جیسے حضرت سورہ مبارکہ مریم اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکری علیہ السلام کی، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ میرا بندہ کام کر رہا تھا، مگر کام کرتے ہوئے حضرت ذکری علیہ السلام کے بارے میں جو تاریخ میں وہ بڑھئی تھے، یہ اس کا لکڑی کا کام کرتے تھے، لیکن وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں وہ لوگ۔ پروردگار آپ حالات مشکل ہیں، پریشانی ہے، اس کو ٹھیک کر دے، مہربانی کر دے۔ یہ وہ ان کا پورا وجود جو ہے وہ پورے وجود سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ پورے وجود کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ ان کی نماز صرف یہاں پر نہیں ہوتی، وہ چل کے جا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالت اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ ظاہری بدن لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، مگر ارواح ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہوتی ہے۔ یہ نظام ہے میرے عزیزان جس کی طرف متوجہ کیا کہ کیا کیا جائے اس کام کے لیے۔ اس میں 3 مراحل ہیں۔ نہ نعرے لگانے سے کچھ ہونا ہے، نہ کوئی اور زیادہ مجلس سے پڑھنے سے کچھ ہونا ہے، نہ زیادہ مجلس سے سننے سے کچھ ہونا ہے۔ سب سے پہلی منزل ہے کہ منزل اسلام، اس انسان اس نظریے کو سمجھے اور زبان سے تسلیم کرے کہ میں اس نظریے کو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ سورہ مبارکہ حجرات آیہ مبارکہ نمبر 13۔ انسان مسلمان ہو جائے گا۔ یہ جو نظریہ پھر اس کے کو نگیٹ کروں کہ یہ جو کہتے ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم جناب غلام حسین کے گھر پیدا ہوئے، اس نے میرا نام رکھا غلام حسین، اب میں مومن ہوں، بالکل غلط نظریہ ہے۔ ہر انسان ایک انڈیپینڈنٹ وجود ہے اور اس کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ ہے۔ ہو سکتا ہے باپ ولی ہو اور بیٹا شیطان ہو سکتا ہے باپ شیطان ہو اور بیٹا ولی ہو جائے، کیونکہ یہ ہر انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ رابطہ ہے۔ اور کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ نہ اگر باپ کے کام جو ہیں، باپ کا عمل اولاد کے کام آتا تو نوح کا بیٹا کم از کم چلو غرق تو نہ کیا جاتا، اس کا باپ تو ایک پیغمبر تھا۔ ایسی کوئی چیز نہیں، ہر انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، خود اس کی طرف سفر کرنا ہے اس چیز کے لیے۔ کیا کرے انسان؟ سب سے پہلے منزل اسلام پر آئیں۔ منزل اسلام کیا چیز ہے؟ یہ 2 نظریات ہیں، ہے تو تفصیل لیکن میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ 2 نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ماحصل ہے جیسے کہ دودھ کے اندر مکھن چھپا ہوا ہے، دودھ کے اس مکھن کے اندر گھی چھپا ہوا ہے، اسی طرح سے اس الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ 2 نظریات جو ہیں ان کو تسلیم کی منزل پہ آنا ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن ہر آدمی جو تسلیم کی منزل پہ ہو وہ یقین کی منزل پر نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا، ان سے کہو تم اسلام لائے، ایمان ابھی تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک پروسیس ہے جس میں سے اپنے آپ کو گزارنا ہے، منزل تسلیم سے منزل یقین کی طرف جانا ہے۔ یہ خود بخود یہ بھی نہیں ہوتا، اس کے ایک باقاعدہ یعنی پروسیس ہے، ایک کیمسٹری ہے، اس کی پوری تفصیل ہے اس کی، جو میں یہاں کئی مرتبہ میں نے عرض بھی کی ہے۔ اس پروسیس سے ہم اپنے ارادے سے میں نے اپنے آپ کو گزارنا ہے۔ ماں باپ مدد کر سکتے ہیں، مولانا صاحب مدد کر سکتے ہیں، یہ رہبر معظم مدد کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، مدد سے مراد ہے رہنمائی کر سکتے ہیں، عملی نمونہ پیش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ آگے کوئی کچھ نہیں کسی کے لیے کر سکتا، یہ میں نے خود کرنا ہوتا ہے۔
کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ تو منزل اسلام سے منزل ایمان کی طرف جانے کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ ایکسرسائز ہے۔ ہم تصور کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اس بات کو سمجھا اور یہ اس کے لیے خون جگر پلانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ونس اپون اے ٹائم میں نے کر لیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ جس دن سمجھ آئے اس دن سے کام شروع کرنا پڑتا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک کرنا ہے اسے، درمیان میں بریک نہیں کر سکتے اسے۔ یہ ایک ریگولر کنٹینیوس ایکسرسائز ہے، زندگی کے آخری سانس تک اسے کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ایمان کا جو منزل یقین ہے وہ برقرار رہے۔ پھر منزل یقین اگر انسان حاصل کر لے، یعنی ایمان کی منزل پر آ جائے، تو پھر اگلا مرحلہ ہے کتب علیکم الصیام۔ اس یقین کی بدولت جو ہے وہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کرنی ہیں، ریگولرلی کرنی ہیں، زندگی کے ہر مرحلے پہ کرنی ہیں، زندگی کے آخری سانس تک کرنی ہے۔ لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ میرے کہنے پہ عمل کرو گے، ہو سکتا ہے آپ اپنے اندر کمال تقوی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے۔ اب منزل تقوی وہ مقام ہے جس کے نتیجے میں تزکیہ ہوتا ہے۔ تقوی ایک صلاحیت ہے جس کے نتیجے میں تزکیہ ہوتا ہے، اور انسان جو ہے اس مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے میں کامیاب۔ اب اس صلاحیت کے ساتھ اور تزکیے کے ساتھ جب انسان عمل کرتا ہے تو اب یہ بیہیویئر وجود میں آتا ہے، جیسے سورہ الحمد میں کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا حضرت نے ارشاد فرمایا کہ المومن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ۔ تو عزیزان محترم، یہ جو چیز ہے اس ایکسرسائز کو انسان مکمل کرے گا تو اس کو اپنی ایمانی صلاحیت کو بھی مینٹین کر کے رکھنا ہے، اپنی بیٹری چارج کر کے رکھنی ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے۔ اس کے میں بہت سارے خطرات ہیں، کسی وقت بھی یہ ایمان کی بیٹری ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ ذرا سی مس ہینڈلنگ، بس ایک ہی لقمہ حرام کا اندر اتارنا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر بیٹری اڑ جائے گی۔ تو اس کو مینٹین کرنا ہے۔ اللہ کے دشمنوں کی صحبت کے قریب نہیں جانا، اختیار کرنا نہیں، قریب نہیں جانا اس کے، کیونکہ یہ دو عمل، مال حرام کھانا اور اللہ کے دشمنوں کی صحبت اختیار کرنا۔ ٹیلی ویژن پہ پروگرام لگا ہوا ہے، یہ زرداری شیطان کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، میرے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے یہ سوچیں کہ یہ اندر سے ایمان کہاں گیا ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے بارے میں نرم گوشہ کیوں دل میں آ رہا ہے؟ یہ شیطان ہے، شیطان۔ یہ نواز شریف بہت بڑا ابلیس ہے، یہ فضل الرحمان دور حاضر کا سامری ہے۔ یہ باتیں مجھے، یہ جو رانا ثناء اللہ دور حاضر کا شمر ہے، مجھے اس لیے یہ نام لینے پڑتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک عادتاً قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کی، کہ اس لیے مجھے لوگ میسیج دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ یہ نہ کیا کریں۔ میرے عزیزان، میرے مولا کا فرمان ہے کہ 2 چیزیں، امر بالمعروف کرو، گھبراؤ نہیں بالکل بھی، نہی عن المنکر کرو، گھبراؤ نہیں۔ اس لیے ایک فرماتے 2 چیزوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، تیرے رزق میں کمی نہیں ہوگی کبھی بھی، جو تیرے مقدر میں وہ تیرے پاس آ کے رہے گا، اور دوسرے موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی۔ جب خوف ہی کس چیز کا خوف ہے پھر؟ اور مجھے یہ بالکل کوئی امید نہیں کہ آپ میں سے کوئی لوگ مجھے بچانے کے لیے آئیں گے۔ فرماتے موت تیری سب سے بڑی محافظ ہے، موت خود انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ بہرحال آنی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ تو اس لیے عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے دور حاضر کا سب سے بڑا ڈائلما ہے۔ نمازیں ہیں، زیارات ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے۔ سب سے بڑا ڈائلما اس وقت کا یہ ہے۔ میں نے اس پر گزشتہ ایام میں گفتگو کی ہے
انشاءاللہ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔